میری وضاحت سے ہی ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت ایسی دینی ورزگاہ اور علمی مرکز ادارہ درس قرآن بلال مسجد محلہ کوشیار میں ہوں۔ اصلی تعلیم کے ساتھ دینی اصلاحی تربیتی تعلیم میں مشروف ہوں تاکہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کو دین سے آگاہ کراؤں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب، میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں۔ میں بھی ایک بات سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے سے میرے ذہن میں یہ بات گردش چل رہی ہے کہ آج بھی ملک کے گوشے گوشے میں مدارس عربیہ کی تعلیم روا دوا ہے، تو کیا ماضی میں بھی اسلامی مدارس اور اکابرین نے دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ کیا ان مدارس میں پڑھنے والے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں؟ داستان آپ نے زیادہ لمبی چھیڑ دی، اچھا غور سے سنو اور سمجھو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ان مدارس عربیہ ان کے قائم کردہ علماء کرام نے ایسے نازک دور میں جب برطانوی انگریز سامراج ہندوستان کے سینے پر اپنا ترشول اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے اس طرف کا شبہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنے زہریلے اور مزید اثرات کے طوفان اٹھا رکھے تھے۔ کہیں عیسائیت کی تبلیغ ہوتی تھی تو کہیں مذہب آریہ سماج کا پرچم لہراتا دکھائی دیتا تھا، کہیں شرک و بدعت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان سے واحد فتنوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو جائے۔ انگریز کے ظلم و ستم سے اس دور میں جبکہ دین اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ چکا تھا، ٹھیک اسی وقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث امین اور جانشان میدان میں کود پڑے اور ہر فتنوں کا منہ توڑ جواب دے کر، ہر ظلم و ستم کی تنظیروں کو توڑ کر مسلمانوں کو اپنے حقیقی مذہب کی طرف لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہیں اور آج ہندوستان میں ایمان و یقین کی شمع ہدایت روشن ہے۔ یہ سب مدارس اسلامیہ اور ہمارے علماء کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ واقعی مولوی صاحب، آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول ڈالی۔ ہم تو اپنے کابرین کی قربانیوں کو ہی بھلائے بیٹھے تھے، حالانکہ 100 بار سوارا ہم نے اسکول کے گیسوے پر ہم کو جو اہل جنوں کو بتلائیں گے کیا دیا ہے اپنے علم کو۔ ارے بھائی، خنجر چلے کس میں تڑپتے ہیں؟ ہم امیر ساری جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے۔ ہندوستان سلطنتِ مغلیہ حکومت کی زوال کے بعد جب انگریزوں نے انڈیا پر مکمل قبضہ جما لیا تو کم و بیش 3 مرتبہ اور بالکل سن 1857 کی جنگ آزادی میں کس قدر خونی ڈرامہ کھیلا گیا جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہندو محرک بیوا رام گپتا نے لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق سن 1857 کی جنگ آزادی میں کم و بیش 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی، اور مزید لکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر بڑے بڑے علماء کرام اور دانشورانے تھے۔ اس وقت دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے ڈرائے خیبر تک راستے میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں کسی عالم دین اور حافظ کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ مسلمانوں کو زندہ کھولتے ہوئے جیل کے اندر جلا دیا گیا، بڑے بڑے شہزادوں کو رستے میں لٹا کر ان کے اوپر روڑی کوٹنے والا خنجر چڑھا دیا گیا جس سے وہ شہزادے قیمہ بن گئے۔ اس وقت آزادی کا ارادہ بھی جرم تھا، لیکن مسلمانوں کے رہنما علماء کرام نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا، جس کا نتیجہ آگے چل کر 15 اگست سن 1947 کو ہزاروں قربانیوں کے بعد گلشن ہند کو آزادی کی بہار نصیب ہوئی اور ہندوستان کے افق پر آزادی کا سورج طلوع ہوا، جو آج بھی انہی آزادی کی کرنوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ لہٰذا یہ سب مدارس اسلامیہ اور ان کے فرزدان توحید کے خون کا رنگ ہے جو آج بھی ہندوستان آزادی کی صورت میں روشن ہے۔ اچھا مولوی صاحب، اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔